نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیات مبارکہ ہے. یہ سورۃ النمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی دوسرے رکوع میں کیونکہ یہ اپنی قوم اور برادری کو اقبال و نصیحت کا تذکرہ ہے کہ وہ کس طرح اپنی قوم کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا اس کی اس عام وصف کی بنیاد پر نام ہی سورۃ النمل کر دیا ہے، کیونکہ یہ وصف اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی انسان اپنی برادری اپنی قوم اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے جانوروں اور حشرات الارض اللہ نے یہ وصف چیونٹیوں میں بھی رکھا ہے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب گزرنے لگا تو چیونٹیوں کے سربراہ اپنی برادری اور قوم کی فکر لائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور ان کے گھوڑوں کی قوم میں آ کر روندی جائے. ان کے سربراہ نے انہیں پہلی خبردار اور آگاہ کی اور کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں اپنے بلوں اور سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رونق ڈالے. جب کسی بھی قوم کے سربراہ میں یہ وصف پایا جاتا ہے وہ در حقیقت قوم حقیقی معنوں میں کامیاب قوم، وہ اپنی قوم کی ترقی ان کی حفاظت اور ان کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں. اللہ نے اس کو مثال بنا کر یہاں سمجھایا ہے. یہ سورہ نمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی سورتوں میں سے ہے جو مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکلات، دشمن کی طرف سے ہر طرح کی یلغار تھی. آپ اور آپ کے اصحاب کو زد و خوف اور پریشرائز کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر طرح سے تکلیفیں اور اذیتیں اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کے بارے میں بھی طرح طرح کی الزام تراشی ہے. کبھی اس کلام مقدس کو شاعرانہ کلام اور کبھی اسی طرح مجنونانہ گفتگو اور کبھی کچھ سے کچھ کہتے تھے، کاہنانہ باتیں کہتے تھے. یعنی اس کو کلام الہی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اس لیے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کی عظمت و اہمیت کو اور اس کلام مقدس کو ماننے والی جماعت کی خوبیوں اور صفات کا ذکر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ قرآن مقدس جس قوم نے بھی، جس جماعت نے بھی اس کو قبول کیا، دنیا و آخرت کے اندر کامیابی اسی جماعت میں، کیونکہ انسانیت کے لیے نجات کا پیغام، رہنمائی کی کتاب کوئی اگر ہے اس وقت تو صرف اللہ کا قرآن ہی. اور آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان جس قدر پستی اور زوال اور تباہی و بربادی کا شکار ہے، اس کی بڑی وجہ صرف قرآن ہی سے دوری اور انحراف ہے. چاہے ماننے کا دم بھرتے ہیں لیکن عملاً ہم نے ترک کر رکھا ہے،
چھوڑ رہا ہے۔ ہماری عملی زندگی، چاہے وہ ہمارا نظام معیشت ہو، ہماری نظام سیاست ہو، ہمارا نظام معاشرت ہو، ہماری عدالت ہو، ہماری خرید و فروخت ہو، ہماری آئینی زندگی ہو، یا ہماری انفرادی اور ذاتی زندگی ہو، وہ آج قرآن سے یکسر دور ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے اثرات لازمی طور پر کسی دور میں بھی کوئی قوم اگر اللہ کے پیغامات سے انحراف کرتی ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت و رسوا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے، اس میں طا یہ مقامات انبیاء علیہ السلام پر دلالت کرتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سے 4 اہم واقعات ذکر کر کے تاریخی طور پر بھی استشہاد کیا گیا ہے کہ دیکھ لو گزشتہ اقوام نے بھی اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ قومیں بھی تباہ و برباد ہوئی۔ سین یہ سرایت کے معنی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کی جو دنیا کے اندر سرایت کر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تو اس کے لازمی نتائج نکلتے ہیں کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے یقیناً ناکام ہوتے ہیں۔ دل کا آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں کہ سورت کی یہ آیات قرآن کی آیتیں ہیں اور کتاب مبین کی آیات۔ یہاں 2 صفات ذکر کی گئی ہیں اس کلام مقدس کی، ایک القرآن اور دوسری کتاب مبین۔ یہاں پر القرآن کو معرفہ اور کتاب مبین کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے عربی گرامر کی اعتبار سے، اور سورۃ الحجر میں اس کے الٹ ذکر کیا گیا ہے، یعنی القرآن کو نکرہ اور کتاب مبین کو معرفہ ذکر کیا۔ اصل میں یہ قرآن اور کتاب ان کی 2 حیثیت ہے۔ ایک کی حیثیت تو یہ ہے کہ یہ علم ہے، اللہ کے اس کلام مقدس کے نام ہیں جو اللہ نے انسانیت کے لیے نازل کی، اور دوسری حیثیت ان کی ایک صفت ہے۔ جہاں کہ ان کو معرفہ ذکر کیا گیا تو وہاں ان کا بیان بطور علم کے، بطور نام کے، اور جہاں ان کو نکرہ ذکر کیا ہے تو وہاں ان کا تذکرہ بطور صفت کے، خصوصیت ہے۔ جیسے یہاں القرآن سے مراد قرآن یہ کتاب یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو بطور نام کے ذکر کیا گیا، یہ القرآن، جیسے کہ ہم لوگ اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، یہ گویا اس کا نام ہے۔ تو فرمایا یہ جو آیتیں تمہارے سامنے سورت کی شکل اور صورت میں تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ القرآن ہے، اور وہ کتاب مبین، اور یہ کتاب ہے جو کھول کر بیان کرنے والی۔ کتاب کا معنی ہے مکتوب، لکھی ہوئی۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جو تمہارے پاس لکھی ہوئی صورت میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی کاتب وحی کو بلوا کر وہ آیات مبارکہ لکھوا دیا کرتے۔ شروع میں مختلف چیزوں پر اللہ کا یہ کلام لکھا ہوا تھا، چمڑے پر یا کاغذ پر، جو بھی چیز میسر ہوتی تھی اس پر ان آیات کو لکھ دیا جاتا تھا۔ باقاعدہ جو مصحف کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے، تو اس کی ترتیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے شروع ہوئی کہ باقاعدہ ان تمام آیات کو جمع کر کے ایک باقاعدہ مصحف اور قرآن کی شکل میں ان کو مرتب اور منظم کر دیا گیا۔ ان کاتبین کی نگرانی میں یا ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو اولو العزم درجے کے جن کو یہ سارا قرآن یاد تھا، ان کی نگرانی میں باقاعدہ اس کو ترتیب دیا گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید ان کی نقلیں کرا کر، ان کی کاپیاں کروا کر وہ پورے ممالک میں اپنی اسلامی ریاست کے مختلف صوبوں میں ان کو پھیلا دیا گیا کہ آج کے بعد اگر کسی کے پاس الگ سے کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ جو مصحف کی صورت میں ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اب یہی تعلیم اور تربیت اور رہنمائی کے لیے اللہ کا کتاب ہے جو ایک
بڑی صحابہ کی جماعت کی نگرانی اور روشنی میں منظم اور مرتب کر دیا گیا۔ تو وہی فرمایا یہ کتاب یعنی لکھی ہوئی مبین، کھول کھول کر بیان کرنے کا۔ قرآن مقدس کی آیات شروع میں لکھی جاتی تھی، احادیث مبارکہ اس طرح باقاعدہ نہیں لکھی جاتی تھی، بلکہ شروع میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ کہیں قرآن کے آیات میں اور میری احادیث میں یا میری باتوں میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام اپنے طور پر احادیث حضور کی اجازت سے لکھ دیا کرتے تھے، لیکن احادیث مبارکہ کا جمع اور ان کو مدون کیا جانا یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، یعنی بنو امیہ کے دور میں، یہ بھی بنو امیہ کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو در حقیقت قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے، اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، تو وہ انہوں نے باقاعدہ مدون کروائیں، مرتب کروائیں، اور اس طریقے سے کتابوں کی شکل میں وہ لکھی گئیں اور پھر انسانیت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور اسی طرح پھر اس کے اگلے دور میں بھی باقاعدہ بڑے بڑے آئمہ پیدا ہوئے جنہوں نے ان احادیث میں مزید چھانٹ پھٹک کی کہ کون سی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، کون سی کسی درجے میں اس میں ذوق پایا جاتا ہے، اس حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو انہوں نے بالکل واضح کر کے اپنی کتابوں میں درج کر دیا، جس کے نتیجے میں صحیح بخاری، مسلم شریف اور مختلف احادیث کی کتابیں موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں اور وہ کتاب مبین، اور یہ جو آیات ہیں یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، لکھی ہوئی کتاب کی، واضح لکھی ہوئی کتاب کی آیات ہے، جس کے معانی مضامین سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہدی و بشریٰ، قرآن ہر جگہ پر یہ الفاظ کہیں عربی مبین، کہیں کتاب مبین ذکر کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار قرآن کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، یہ شاید صرف علماء ہی کا کام ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ کتاب انسانیت کی کتاب ہے، جو بھی اس کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی سمجھنا تو چاہے، کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس کو ایسے خود بخود سمجھ تھوڑی آ جائے۔ تو یہ اللہ کا کلام خود قرآن نے دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت اس سے حاصل کرنے کے لیے آسان کر دی۔ فہل من مدکر، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت اور رہنمائی لینے والا؟ تو ہر مسلمان بلکہ ہر غیر مسلم اس قرآن سے رہنمائی لے سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ کوئی اس میں ایسی اچنبے کی بات، انوکھی بات نہیں ذکر کی ہے، بلکہ یہ انسان کی فطرت کی ترجمانی کرتی ہے۔ جو انسان جس اس فطرت پر اس انسان کی تخلیق کی ہے، اس کے مالک نے، اسی کی ترجمانی اور رہنمائی قرآن مقدس سے ہوتی ہے۔ جب انسان سمجھے گا وہ بغور اس بات تک پہنچے گا کہ یہ اس کے اپنے اندر کی آواز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب بالکل واضح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا اشتباہ یا کوئی سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، اور ہدایت اور وہ بشریٰ ہے جن کے لیے ایمان والوں، یعنی اس سے رہنمائی ہر ایک کو نہیں مل سکتی، رہنمائی انہیں ملے گی جو اس سے رہنمائی دیں گے، اس کو تسلیم کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ اور اگر کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا، یہ تو اللہ کا قانون نہیں ہے، انزلکم وانتم لا قارئون، تم سمجھنا نہ چاہو تو ہم زبردستی تمہیں سمجھا دیں گے، یہ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو تمہیں ہے۔ اس کی رہنمائی اور ہدایت کن کو نصیب ہوگی؟ جو اس کو مانیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس سے رہنمائی لیں گے، پھر ان کے لیے جب وہ اس پر عمل کریں گے، سمجھیں گے، اس کے نتیجے میں وہ اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں گے، تو وہ بشریٰ، ان کے لیے پھر کامیابی کی خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ وہ بشریٰ للمؤمنین، کون سے وہ ایمان والے ہیں؟ صرف وہی جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں؟ نہیں، ان کی عملی زندگی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ۔ سب سے پہلا ان کا وصف تم دیکھو گے کہ وہ نماز کو اس کی شرائط و آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جو اس کے آداب ہیں
جو اس کے تقاضے اور ضروریات ہیں، جو اس کے واجبات و مستحبات ہیں، یعنی ایک جماعت کی صورت میں جو اس کی روح ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو پہلا وصف ان کا یہ ہے، یعنی اللہ سے ان کا سچا تعلق۔ نماز در حقیقت بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے اس کا مکمل اظہار ہے، تو نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب جتنا انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہمدردی خیرخواہی کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں اور مخلوقات میں سے جو کمزور ہوتے ہیں، پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، جو معاشی طور پر تنگ دست ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وسائل جو انہوں نے محنت سے حاصل کیے ہیں خود ہی گل چھڑے اڑاتے رہیں، نہیں، اپنے وسائل ان پر خرچ کرتے ہیں، جس کو ایتائی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اپنے مالوں میں سے کچھ ایک مخصوص حصہ ضرورت مندوں پر وقف کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اس کا بھی ایک باقاعدہ نظام ہے، جیسے نماز کا ایک باقاعدہ اللہ نے نظام مقرر کیا جس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہو نماز پڑھ لو۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے تم نے باجماعت، کس طریقے سے تم نے نماز ادا کرنی ہے، اس کے لیے مساجد بنائی جائیں گی، اس کے لیے ائمہ مقرر ہوں گے، وہ ایک باقاعدہ کی پوری ترتیب ہے۔ اس طرح زکوٰۃ بھی ایسے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہو جتنی کسی کو دے دو، اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ نظام ہے، اس نظام کے تحت خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی آج زوال کے دور میں زکوٰۃ جو ہے اس کا بھی عجیب ایک تصور پیدا ہو گیا کہ اپنی مرضی سے جس کو تھوڑا بہت چاہو دے دو اور اس پر احسان جتلاؤ، جس کے نتیجے میں بجائے مستقل معاشرے سے غربت کے خاتمے کے وہ اور سوالی تو پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس معاشرے سے بیکاری تو پیدا ہو جاتے ہیں، معاشرے سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ در حقیقت اللہ کے احکامات پر اس کی شرائط اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے واضح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیسے مکمل ایک نظام بنایا اور پھر خلفائے راشدین نے اس پر کیسا عمل کیا۔ بلکہ دوسرا وصف یہ ذکر کیا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسرا وصف یہ کیا کہ بیان کیا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس دنیا کو دنیا کہتے ہیں، اور اس دنیا سے گزر جانے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو اس دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ اسے آخرت میں ضرور ملے گا۔ اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا نتیجہ، برا عمل کرتا ہے تو برا نتیجہ۔ تو ایک مسلمان کو یقین ہے اس پر کہ میں جو یہاں کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کوئی فراڈ کر رہا ہوں، کسی کی خیرخواہی کر رہا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، اس کا ایک نتیجہ آخرت میں یقیناً میرے سامنے آنا ہے، اس پر اس کا یقین ہے۔ آج جتنی بدعمالی ہیں اس کی بڑی وجہ در حقیقت آخرت کا یقین کا کمزور ہوتا ہے۔ تو آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، محض صرف زبانی کلامی مانتے نہیں بلکہ ہم یوقنون فرمایا کہ وہ اس آخرت پر کیا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اور دوسرا آخرت کے ایک معنی ہوتے ہیں بعد والی حالت۔ ایک وہ حالت ہے جو موجودہ ہے، حال ہے انسان کا، اور ایک وہ حالت ہوتی ہے کہ جو حال کے بعد آپ کے سامنے مستقبل میں حالات پیش آنے والے ہیں، اس کے لیے بھی آخرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ مسلمان جماعت جو جس حالت میں ابھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اس وقت مسلمانوں کی حالت انتہائی کمزوری کی حالت ہے۔ مخالفین وہ طاقتور ہیں، وہ مسلمانوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، مختلف تشدد ان پر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ ان کی محنت رائگاں نہیں جائے گی، بعد میں اس کے نتائج نکلیں گے۔ کوئی بھی دنیا میں انقلابی جماعت، سچی جماعت جب دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، جب دنیا کے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتی ہے، اس دنیا کے فساد کو ختم کرنا چاہتی ہے، عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا چاہتی ہے، تو اس کے جو ورکر ہوتے ہیں، اس جماعت کے کارکن جو ہوتے ہیں، انہیں اپنے اس نتیجے پر اسی طرح یقین ہوتا ہے کہ یقیناً ہم جو جہد اور کوشش کر رہے ہیں یہ نتیجہ خیز ہوگی،
جیسے ایک مسلمان کو باقی چیزوں پر یقین ہونا چاہیے، آخرت پر یقین ہونا چاہیے، اسی جیسے اللہ اور رسول پر یقین ہونا چاہیے، وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ پر امید ہوتا ہے، پر یقین ہوتا ہے کہ یقیناً ہماری اس جدوجہد کے نتائج آئیں گے، اور آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کی اس جدوجہد کی ابتدا میں کون سمجھتا تھا، کون جانتا تھا کہ یہ ایک جماعت ایسا طاقتور پودا بن کر سامنے آئے گی کہ اس درخت کے نیچے دنیا میں کتنے مظلوم بے بس لوگوں کو کیا ہے آرام، سکون اور امن اور عدل حاصل ہوگا، ملے گا۔ ابو جہل کو خیال تھا، وہ کہتا تھا یہ چند ایک لوگ ہیں، بس یہ جلدی میں ختم ہو جائیں گے، ہم ان کو پیس کر رکھ دیں گے۔ کتنے لوگ تھے جو اس وقت اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا کوئی دنیا میں ان کا کوئی نظام قائم ہوگا، حکومت قائم ہوگی، دنیا میں یہ کوئی اپنا عدل انصاف کا ایک ماحول اور ایک سسٹم قائم کر سکیں گے، نہیں، یقین ہی ان کو نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں یہ چند ایک گنے ہوئے چند ایک ٹانگی کی سواری ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ لیکن مسلمان جماعتوں کی انہیں یقین تھا کہ ان کے بعد والی حالت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یقیناً ان کو نصیب ہو۔ حضور نے کئی موقعوں پر ذکر فرمایا، جیسے ہجرت کرتے ہوئے سراقہ ابن جاسم کے تعاقب میں اس کو کہا کہ سراقہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اور جب ہجرت کرنے سے پہلے عثمان ابن شیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا، حضور نے کیا فرمایا، عثمان وہ وقت دور نہیں ہے جب بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں۔ اسی طرح آپ دشمن سے حفاظت کرتے ہوئے خندق کھود رہے ہیں اور آپ اپنا وہ کدال مارتے ہیں پتھر پر جس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو آپ صحابہ کو فرماتے ہیں کہ میں اس کے اندر کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھ رہا ہوں کہ وہ تم فتح کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے اندر کیا مسلمان جماعت کو فتوحات نصیب ہوں گی، کامیابیاں نصیب ہوں گی، اس کی پیشین گوئیاں جو آپ نے دی ہیں اس پر مسلمان جماعت کا یقین تھا اور وہ نصیب ہوئی پھر بعد۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک آخرت اس دنیا کے بعد والی زندگی اس پر بھی یقین، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے پیشین گوئیاں اس جماعت کو دی تھیں اس پر بھی ان کا پورا یقین تھا، اعتماد تھا، مایوس وہ نہیں تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، نہیں، انہیں پورا یقین تھا کہ ہم ایک دن کامیاب ہوں گے اپنے اس مشن اور نظریے کے اندر۔ ان الذین لا یؤمنون، اس سچی مسلمان جماعت جن کی یہ تین بنیادی صفات ذکر کی گئی ہیں، ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کا یعنی دنیا کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں رکھتے، اس دنیا ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے، مزے کر لو جو کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے، خواہش پرستی کی، ایسے لوگوں کی زندگی عیاشی کی، جھوٹ کی، فریب کی، اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کو بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو زینا لہم اعمالہم، تو ان کے جو کام وہ کر رہے ہیں ہم نے انہی کو ان کے لیے کیا کر دیا، مزین کر دیا، وہ ان کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فہم یعمہون، اور وہ انہی میں سرگرداں ہیں، انہی کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہماری یہ دنیا بہتر سے بہتر ہو جائے، اس دنیا کو ہم عیاشی اور خواہشات کے مطابق زیادہ سے زیادہ بنا لیں، حاصل کریں۔ فرمایا اولئک الذین لهم العذاب، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بدترین سزا ہے، سخت ترین سزا ان کو ملے گی آخرت میں، اور وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں بھی بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ دنیا میں بھی یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک اے پیغمبر آپ کو یہ جو قرآن آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ کس کی طرف سے؟ یہ کلام مقدس اس ذات احکم الحاکمین، اس علیم ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس نے دانائی، حکمت، شعور انسانیت کے لیے اس دنیا میں اس قرآن کی صورت میں نازل کی اور اپنے بندوں کو پیدا کیا، اور وہ علیم بھی ہے، وہ انسانی ضروریات کو سمجھتا اور جانتا بھی ہے، اس کے مطابق انسانیت کے لیے اس نے رہنمائی کی ہے۔ تو اس ذات کی طرف سے یہ کتاب مقدس آپ کو عطا کی جائے۔ اس کے بعد 4 واقعات میں سے پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا، اور 2 واقعات دیگر واقعات ہیں، ان پر آئندہ ایک درس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ